کو کیا کیا دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دوسرے اسم سے پہلے واو محذوف ہو. محذوف کا معنی چھپا ہوا. ایک کو کیا کہتے ہیں واحد. واحد. تو یہ کس کا نام ہے واحد؟ واحد ایک کا نام ہے. اور عشر کس کا نام ہے؟ 10 کا. یہ ہو گئے دو اسم کی نہیں یہ ایک ہی اسم ہے. دو. یہ ہے ایک کا نام اور یہ کس کا نام ہے 10 کا. تو یہ ہو گئے دو اسم. تو انہوں نے کیا کہا مرکب بنائی کس کو کہتے ہیں جس میں دو اسموں کو ملا کر کیا کیا جائے گا ایک کر لیں گے. دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیے. ابھی تو صرف ایک ایک کا نام ہے نا. اگر ہم نے 10 سے آگے گنتی بنانی ہے تو ہمیں پھر دو دو کو ملانا پڑے گا. دو دو اسموں کو. ایک اور 10 کتنا ہوتا ہے 11. اب ایک کو اور 10 کو دو کو ملایا نا دو اسموں کو یعنی ایک کے عدد کو اور 10 کے عدد کو ہمیں ملانا پڑا تو کیا ہو تیار ہوگا 11. جیسے وہاں تو ہوگا واحد کیا آئے گا احد. کیا ہے احد. احد مانا ایک اور عشر مانا ایک اور 10 کتنا ہوگا 11. احد عشر. اصل میں ہے یہ واحد و عشر. کیا ہے یہ واحد و عشر یا احد و عشر دونوں پر واحد بھی اور احد دونوں آتا ہے. اصل میں کیا ہے احد و عشر لیکن اس واو کو نہیں لاتے ہیں. اس واو کو نہیں لائیں گے. اب کیا پڑھیں گے اس کو احد عشر. احد عشر. آئے سمجھ آپ کو؟ تو دو اسموں کو ملا کر کیا کر دیا ایک کا نام. کس کا نام رکھا ہم نے 11 کا نام رکھا ہم نے احد. ہمیں اس اسم کو اور اس کو ملانا پڑا تو اس سے مل کے جو تیار ہو کیا ہوا 11. اگر ہم نے 12 کو جوڑنا ہو بنانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا اسنان 2 کا عدد لینا پڑے گا اور عشر 10 کا لینا پڑے گا تو کیا ہو جائے گا تیار 12. اور اس میں کیا ہوگا واو چھپا ہوا ہوگا یعنی اس سے پہلے واو کیا ہوگا محذوف ہوگا. واو کیا ہوگا محذوف. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اسی طرح کی ایک تعریف اس کے بعد جو سبق پڑھو گے اس میں اور آئے گی. تو مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دوسرے اسم سے پہلے کیا ہوگا واو محذوف ہو واو چھپا ہوا ہو. ابھی کس میں ہوگا کہتے ہیں یہ 11 سے 19 تک کی گنتی. کہاں سے خاص ہے یہ جس میں واو چھپا ہوا ہے اور لفظوں میں یہ کس کہاں سے کہاں تک ہے 11 سے 19 تک. تو 11 کے لیے کیا آئے گا احد عشر اور 12 کے لیے اسی کو لیں گے. ہم نے 1 سے 10 تک پڑھا نا اسی کو لیں گے ہم. اسنانی عشر. اسنانی نہیں اسنا عشر. اسنا عشر. 13 کے لیے کیا آئے گا ثلاثت. اور یہ 13 14 کے لیے 14. بس وہی ہم نے ایک ایک کا اضافہ کرنا جو ہم نے 1 سے 10 تک پڑھا 9 تک اسی کو کیا کریں گے ہم عشر کے شروع میں بڑھائیں گے تو ہم نے 4 کا اضافہ کیا تو 14 بنے گا. 5 کا اضافہ کیا تو 15. 6 سکتا کو بڑھایا تو 16. 7 کو بڑھایا تو 17 اور 8 بڑھایا تو 18 اور 9 بڑھایا تو 19 اور عشر کو ہم نے بنائیں گے عشرون. کیا بنائیں گے یہ کیا بن جائے گا 20. یہ ہو گئی 20 تک کی گنتی. یہیں تک کافی عربی میں یہیں تک گننے کی ضرورت ہے لیکن ہم اصل میں سیکھیں گے اس کو اعراب کیا پڑھنا ہے. اب دیکھیے ہم نے کیا تعریف پڑھی مرکب بنائی کس کو کہتے ہیں جس میں دو اسموں کو ملا کر دو اسموں کو ملا کر نام رکھ دیا جائے. ایک اسم بنایا گیا 11 کا عدد تیار کیا 12 کا عدد تیار کیا اور دوسرے اسم سے پہلے کیا ہوگا واو چھپا ہوا ہوگا. واو کیا ہوگا محذوف ہوگا. تو یہ کس گنتی کو کہتے ہیں یہ 11 سے 19 تک کی گنتی ہوتی ہے. کہاں سے اس میں واو چھپا ہوتا ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے 11 سے 19. تو 11 کا عربی میں کیا ہے احد اور 12 اسنا عشر. 13 ثلاثت عشر. 14 اربعۃ بولنا پڑے گا اس لیے کہ اربع اور اربعۃ میں فرق کیا ہے. اگر ہم نے مذکر کے لیے استعمال کرنا ہم نے کہنا ہو 14 کتابیں تو ہم بولیں گے اربعۃ عشر کتابا. کیا لائیں گے اگر ہم نے کہنا ہو ٹپائی 14 ٹپائیاں تو ہمیں بولنا پڑے گا اربعۃ. اربعۃ نہیں آئے گا پھر آئے گا اربعۃ. یہ فرق پڑتا ہے اس
سے آگے سے مونس آ رہا ہے نا. اردو میں مونس تو تا تو اس کا قاعدہ اس لیے تو میں نے کہا تھا اس میں لمبی داستان ہے. اگر اس داستان میں پڑھیں گے تو پھر کافی قاعدے پڑھنے پڑیں گے. اگر ہم نے مذکر کے لیے استعمال کرنا تو ہمیں لینا پڑے گا اربعۃ. اگر مؤنث کے لیے کرنا ہو تو ہمیں بولنا پڑے گا اربعہ خمسہ ستہ. اس میں الٹا ہے. ہاں الٹا ہے. یہ الگ الگ گنتی ہیں. ایک ہوتی ہے مؤنث کے لیے وہ ہوتی ہے اسنا ثلاث اربع خمس ست. اس میں تا نہیں لگتی ہے. اس کو مؤنث کے لیے ہم نے کہنا ہو 5 عورتیں تو ہم کہیں گے خمس نسائی. خمس نسائی 5 عورتیں. اگر ہم نے کہنا ہو 5 مرد تو بولنا پڑے گا خمسۃ رجال. یہ فرق ہے. آگے تو یہ کس کو یہ 11 سے 19 تک کی گنتی کو کہتے ہیں. جیسے احد عشر. احد عشر. اب ہم نے اس کا اعراب پڑھنا ہے. اس پر اعراب کیا آئے گا؟ اعراب مطلب حرکت. زبر زیر پیش کیا آئے گا؟ کہتے ہیں مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی پر فتح ہوتے ہیں. مبنی پر فتح کا مطلب یہ بھی اور یہ بھی. یہ ہے ایک جز یہ ہے دوسرا جز. کہتے ہیں ان پر ہمیشہ جو آخر ہے نا اس پر فتح ہی آئے گا, زبر ہی آئے گا. چاہے یہ کسی کے فاعل بنے, چاہے یہ مفعول بنے, چاہے ان کے شروع میں حرف جار آئے, اس پر کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی. یہ کہ احد عشر ہے, احد عشر ہے. جیسے ہم نے کہا میرے پاس 11 لڑکے آئے تو ہم بولیں گے جاء احد عشر. حالانکہ کیا آنا چاہیے تھا اس پر؟ ہم نے کہنا ہے 11 لڑکے آئے. جاء احد عشر ولدن. میرے پاس کتنے لڑکے آئے؟ 11 لڑکے آئے. تو ہمیں کیا کہنا پڑے گا؟ جاء احد عشر ولدن. تو حالانکہ آنا چاہیے تھا احد عشر آنا چاہیے تھا نا, کیوں فاعل بن رہا ہے نا, یہ ہے فعل. جو آیا وہ ہے اس کا کیا ہے؟ فاعل. جو آیا وہ ہے فاعل. یہ بن رہے ہیں فاعل, لیکن اس پہ آ رہا تھا تو بھی کیا آ رہا ہے اس پر؟ زبر آ رہا. آنا کیا چاہیے تھا؟ پیش آنا چاہیے تھا. تو یہ کیوں اس پہ زبر کیوں آیا دونوں پر؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ یہ ہمیشہ ان پر کیا آتا ہے؟ زبر. یا اسی طرح ہم کہیں گے میں نے 11 لڑکوں کو مارا. کیا بولنا ہے ہم نے؟ ضرب احد عشر. ضربت میں نے مارا. ضربت فعل, اس کے اندر انا ضمیر فاعل, جو مارے کو وہ ہے فاعل. مارا کس کو؟ 11 لڑکوں کو. تو احد عشر, تو اس حالت میں بھی کیا رہا ہے؟ احد عشر ہے. ہم نے کہنا ہو میں 11 لڑکوں کے پاس سے گزرا. مررت. رائد کو نہ دیکھنا. مررت بی آیا نا بی. اب اس کی وجہ سے کیا آنا چاہیے تھا؟ احادی ہونا چاہیے تھا نا, لیکن یہ تو بھی رہے گا بی احد عشر ولدن ہی رہے گا. بی کی وجہ سے بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا. سمجھ آپ کو؟ یہ کچھ بھی ہو احد عشرہ سے کہاں تک؟ 19 عشرہ تک, یہ ایک ہی حالت میں رہیں گے. چاہے یہ فاعل بنے, چاہے یہ مفعول بنے, چاہے ان کے شروع میں حرف جر ہے. تو قرآن میں جہاں پر بھی دیکھو گے آپ کو وہاں سمجھ آنا چاہیے اس پہ زبر کیوں آیا. تو قاعدہ کیا ہے کہ احد عشرہ سے 19 عشرہ تک ان دونوں پر کیا آئے گا؟ زبر ہی آئے گا. کیا آئے گا؟ اس پر بھی زبر آئے گا پہلے والے پر, اور دوسرے والے پر بھی زبر آئے گا. آگے سمجھ آپ کو؟ تو مرکب بنائی کی دونوں جز مبنی پر فتح ہوتے ہیں. مبنی پر فتح کا مطلب ہے کہ فتح پر ہی ہمیشہ باقی رہیں گے. مبنی کا مطلب جو بدلتا نہیں ہے, ایک ہی حالت پہ رہے. یہ اس پہ کچھ بھی حالات آئے اس پہ کچھ ہوگا, چاہے فعل آئے, فاعل بنے, مفعول بنے, حرف جار آئے, مضاف الیہ بنے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آگے سمجھ آپ کو؟ یہ کس کا کہا؟ اس کا کہا یا کس کا کہا؟ ولدن کا. اس کا احد عشر. یہ احد عشرہ کا. اچھا, یعنی اس کے دونوں کلموں کے آخر میں کیا آئے گا؟ زبر ہی آتا ہے. تو 11 کے لیے کیا ہے؟ احد عشر, اور 12 کے لیے اسنا عشرہ, 13 ثلاثة عشر, 14 اربعۃ عشر. یہ سب قرآن میں استعمال ہے, اس لیے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. 15 کے لیے خمسة عشر, 16 ستة عشر,
17 کے لیے سبعة عشر. سبعة عشرة 18 کے لیے ثمانية ثمانية عشر. عشر اور 19 کے لیے 19 عشرة. یہ ہے اگر ہم نے کہنا ہو مذکر کے لیے، مطلب اگر آگے ہم نے جو آگے لگے گا نا ان کے بعد جو لگے گا اگر وہ مذکر ہے تو تب کہیں گے ہم کیا تا تا لگا دیں گے. اگر مؤنث کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہو ہم نے کہنا ہو 11 ٹپائی یا 12 ٹپائی پھر تا کا استعمال نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. یہ تو ہم نے پڑھا تھا قاعدہ کہ ان کے دونوں جز جو ہے نا احادہ اور اشرہ، احادہ پر بھی زبر آئے گا اور اشرہ پر بھی زبر ہے. کہاں تک یہ 19 تک. 19. لیکن ایک تھوڑا سا فرق پڑے گا، وہ کہاں 12 میں پڑے گا اثنا عشر. اسنا میں. کہاں پر اثنا عشر. اس پہ نہیں پڑے گا. اصل اس کا قاعدہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اثنا پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ 11 سے 19 تک یہ جو ہے دونوں جو جز ہیں احادہ اشرہ اسنا اشرہ ثلاثہ اشرہ، ان دونوں پر کیا آئے گا فتح دونوں کے آخر میں ہمیشہ فتح ہی. رہے گی. لیکن 12 میں جو پہلا جز ہے 12 کا پہلا جز کیا ہے اسنا، دو ہے نا. اس میں فرق پڑتا ہے، صرف یہ بدلتا ہے، باقی کوئی بدلے گا. اثنا اس کا کیا اعراب ہے دیکھو نیچے. البتہ 12 کا عدد اگر مبتدا بنے، مبتدا شروع کلام میں آ رہا ہے، یا فاعل بنے تو اس کا پہلا جز الف کے ساتھ. یہ کیسے آئے گا الف کے ساتھ. اور اگر یہ مفعول بن رہا ہے یا اس کے شروع میں حرف جر آ رہا ہے پھر آتا ہے یا کے ساتھ. کس کے ساتھ دیکھو ہم نے کہنا ہے میرے پاس کیا آیا، میرے پاس 12 لڑکے آئے، یا ہم سے کہیں 12 لڑکے آئے تو فاعل کون بن رہا ہے، لڑکے بن رہا ہے 12 لڑکے. ہم نے کہنا جاء اسنا عشر ولدا. جاء اسنا عشر ولدا ہے نا. جاء کیا ہے آیا انا ہاں لیکن فعل ہے کہ اس میں فعل ہے. جاء فعل ہے. اسنا عشر ولدا یہ کیا بن رہا ہے، اس کا یہ بن رہا فاعل. فاعل بن رہا ہے. تو جب یہ فاعل بنے گا، میں نے کہا تھا کہ فاعل کی صورت میں یا مبتدا بننے کی صورت میں اس کا اعراب کیا آتا ہے، اسنا آتا ہے الف کے ساتھ. کس کے ساتھ آیا نا الف کے ساتھ. اور اگر یہ مفعول بنے، جیسے ہم نے کہنا ہو میں نے 12 لڑکوں کو دیکھا، فعل کیا ہے رأیت، اور فاعل کیا ہے رأیت اسنا رأیت کے اندر انا ضمیر میں وہ ہے فاعل. اب کیا آئے گا اسنئی، کیا آئے گا اثنی عشر ولدا. اسنئی عشر ولدا. ولدا. یہ ہے. تو اگر یہ فاعل بن رہا ہے یا مبتدا بن رہا ہے کون اسنا عشرہ، اگر یہ فاعل بن رہا ہے یا مبتدا بن رہا ہے تو اس کا تو یہ کیسے آئے گا الف کے ساتھ. کون سا، یہ صرف پہلا والا، باقی نہیں. باقی سے آج 2 ہی قاعدے ہیں. ایک تو پہلا قاعدہ کیا تھا کہ 11 سے لے کے 19 تک یہ جو دونوں جز ہیں ان پہ آخر میں ہمیشہ کیا آئے گا فتح ہی آئے گا. دوسرا قاعدہ کیا پڑھا ہم نے 12 کا کہ 12 میں جو پہلا جز ہے وہ کون سا، یہ اسنا. اگر یہ فاعل بن رہا ہے یا مبتدا بن رہا ہے تو الف کے ساتھ. الف کے ساتھ. اگر یہ مفعول بن رہا ہے یا اس کے شروع میں حرف جر آ رہا ہے تو یہ کس کے ساتھ آئے گا یا کے ساتھ. یا کے ساتھ اسنئی آیا نا. یہ تو ہے مذکر کے لیے. تو اگر مؤنث کے لیے کہنا ہو تو ہم نے کہنا ہے جاء اسنا عشر. لیکن مؤنث کے لیے اگر رأیت اسنتئی کیا آئے گا اسنتئی. مررت باسنتئی. یہ ہے مذکر کے لیے اسنا اور اسنئی، اور مؤنث کے لیے آئے گا اسنتئی. یہاں آئے گا اسنتا، یہاں کیا آئے گا مؤنث کے لیے آئے گا اسنتا. اور اگر مفعول بن رہا ہے یا اس کے شروع میں حرف جر آ رہا ہے تو آئے گا اسنتئی. مطلب 12 آپ نے پرانے قاعدے کو فالو کر رہے ہیں. 12 آپ نے وہ تا کو فالو کر رہے ہیں. ہاں آیا سمجھے. ایک بار اور سمجھنا پڑے گا. پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا 11 سے 19 تک ہمیشہ فتح رہے گی. 11 سے 19 تک دونوں جز ہیں احادہ اشرہ اسنا اشرہ ثلاثہ اشرہ اربعہ اشرہ.
ان پہ کیا اعراب آئے گا؟ فتح فتح ان کے دونوں جز کیا ہوں گے؟ مبنی بر فتح، دونوں کے آخر ہمیشہ فتح ہی آئے گا، چاہے فاعل بنے چاہے یہ مفعول بنے، چاہے ان کے شروع میں حرف جارہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ ان پر فتح ہے۔ لیکن ایک آیت ہم تھوڑا ہٹ کے پڑھا، وہ کیا؟ 12 کا، صرف 12 کا، اور کسی کا نہیں۔ اور 12 میں بھی کون سا جو پہلا جز ہے وہ کون سا؟ اسنا۔ اس کا ہم نے پڑھا کہ اگر یہ فاعل بن رہا ہے یا مبتدا بن رہا ہے تو کس کیسے آئے گا؟ یہ الف کے ساتھ، قرآن میں بھی استعمال ہے یہ۔ اور اگر یہ مفعول بن رہا ہے یا اس کے شروع میں حرف جر آ رہا ہے پھر کیسے آئے گا؟ یا کے ساتھ۔ یہی دو قاعدے آج انہیں دو کو یاد کرنا اچھی طرح، اور گنتی ہو گئی کہاں تک؟ 20 تک، آگے اور چلے 50 تک۔ 20 کے لیے کیا آئے گا؟ اشرون۔ یہ لیکن آپ لکھ لیں اس کو، یہ نام بھی مطلب یوسف علیہ السلام کی کسی کیا اشرون نام نہیں ہے۔ 20 کے لیے کیا آتا ہے؟ اشرون۔ اب اگر ہم نے بنانا ہو 21 تو کیا کریں گے ہم؟ واحد لائیں گے، پھر ہاں واحدون اشرون، واو لگا کے۔ واو جو چھپا ہوتا ہے وہ صرف ہوتا ہے کہاں سے کہاں تک؟ 11 سے 19 تک۔ ہاں باقی جو گنتی ہے ان سب میں واو آ جائے گا سامنے۔ واحدون و عشرون، واحدون آیا سمجھے؟ اور اگر ہم نے کہنا ہو 22 تو کیا بولیں گے؟ اسنانی و عشرون۔ اور 23 کو سلاس لگا کے سلاستون و عشرون۔ 24 اربعتون و عشرون۔ جس کو 1 سے 10 تک یاد ہوگا تو وہی بنا پائے گا۔ اربعتون و عشرون۔ اور 25 خمسۃ و عشرون۔ 26 ستۃ و عشرون۔ 27 سبعۃ و عشرون۔ اور 28 ثمانیۃ و عشرون۔ 29 تسعۃ و عشرون۔ آپ سے یہ لکھ کے رکھیں۔ 30 کو کیا رکھیں گے؟ 30 کو کہیں گے اب سلاسون۔ کیا کہیں گے؟ سلاسون۔ بنائیں آگے، اب لگائیں ایک اس کو پہلے شروع میں اور واو کے ساتھ۔ واحد و سلاسون، واحد و سلاسون۔ کتنا ہو جائے گا؟ 31۔ 32 کے لیے اسنانی و سلاسون۔ اور 33 ثلاثۃ و سلاسون، ثلاثۃ و سلاسون۔ 34 اربعۃ و اربعۃ و سلاسون۔ 35 خمسۃ و خمسۃ و سلاسون۔ 36 ستۃ و ستۃ و سلاسون۔ یہ چھوٹے آج خاموش بیٹھے ہیں۔ اور 37 سبعۃ و سلاسون، سبعۃ و سلاسون۔ اور ثمانیۃ و سلاسون، 38 ہو گئے ثمانیۃ و سلاسون۔ 39 تسعۃ و سلاسون۔ 40 کے لیے آتا ہے اربعون۔ کیا آتا ہے؟ اربعون۔ اب پہنچے ہم اربعون۔ اربعون کا معنی 40۔ اور عشرون کا معنی 20۔ تو اب ہم نے اس کے شروع میں کیا لگانا ہے؟ واحدون واحدون و اربعون۔ واحدون اور 2 لگائیں، اسنانی اسنانی و اربعون۔ ثلاثۃ و اربعون۔ اربعۃ و اربعون۔ خمسۃ ستۃ سبعۃ ثمانیۃ۔ 6 چھوٹ گئے۔ ستۃ و اربعون سبعۃ و اربعون ثمانیۃ و اربعون تسعۃ۔ 50 کو کہتے ہیں خمسون۔ وہی خمسہ سے ہی تھوڑا بڑھانا ہے اس کو، خمسون ہو گیا۔ یہ کافی ہے، اتنے اور چلیں آگے۔ اب تو آگے پھر بنے گا ویسے ہی۔ ہاں، واحد و اور خمسون، ستہ سے بنائیں گے ستون، سبا سے بنائیں گے سبعون، ثمانیہ سے بنائیں گے ثمانون، تسعہ سے بنائیں گے تسعون، اور 100 کو کہتے ہیں میعتن۔ میعتن۔ اب آپ خود بنا سکتے، بس تھوڑا سمجھنا ہوتا ہے، باقی خود بن جائے گا۔ تو
100 تک کی گنتی ہو گئی. واحدن میاتن و 101 ہیں واحد و میہ